السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں خیریت ہوں اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیریت ہوں گے، اور اگر ہمارے بھائی یا بہن میں سے کوئی کسی بیماری یا پریشانی میں مبتلا ہیں تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں شفائے کاملہ دے اور انہیں ان کے پریشانیوں سے نجات دے، آمین ثم آمین۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے لیے پھر سے ایک دعا لے کر آیا ہوں، اور اتنی ہی بہترین دعا ہے یہ کہ اس دعا کو اگر آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو ہدایت ملے گی۔ یہ دعا بیسیکلی ہدایت مانگنے کی دعا ہے، لیکن اسے ہدایت مانگنے کی دعا تو کہتے ہیں، لیکن اس دعا میں جو ورڈ استعمال ہوئے ہیں، جو الفاظ ہیں اس دعا کے اندر بہت ہی بامعانی ہیں۔ حدیث میں آتے ہیں کہ یہ دعا کئی دعاؤں کا مجموعہ ہے، یعنی اس دعا کے اندر کتنی ساری دعائیں انکلوڈڈ ہیں۔ حدیث وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول اللهم انی اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رواہ المسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے اور 100% اوتھینٹک ہے جب یہ صحیح مسلم سے آ رہی ہے۔ تو دوستو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس حدیث کی کتنی اہمیت ہے، اس دعا کتنی بامعنی اور کتنی فصیح اللسان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ تو آئیے اب ہم اس دعا کے معنی سمجھیں گے کہ اس دعا کے معنی کیا ہے۔ یہ دعا اسکرین میں دکھ رہا ہوگا، آپ لوگ اسے اسکرین شاٹ مار لیجیے گا اور یاد کر لیجیے گا۔ تو چلیے آئیے اب اس دعا کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور لوگوں سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ اب ہم اس دعا کے معنی، اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کے میننگ کو سمجھیں گے، اس کے مطلب سمجھیں گے اور ورڈ ٹو ورڈ اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ اللہم انی اسألک الہدی، یہاں پہ جو ہدا کا ورڈ استعمال ہوا ہے، ہدا کا لفظ جو ہے اس کے معنی ہے ہدایت، یعنی ہدایت مانگنا اللہ سے، علم نافع، وہ علم جو ہمارے لیے اچھا ہو، دنیا اور آخرت کے لیے بہتری ہو۔ اس کے بعد والتقی، والتقی یہاں پہ تقوی، تقا کا مطلب تقوی ہے، اور تقوی کے معنی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جس کاموں سے ہمیں منع کیا ہے اس سے رک جانا اور ہمیں اس سے پرہیز کرنا۔ اور آگے والعفاف، والعفاف یہ لفظ بہت ہی بہترین لفظ ہے، بہت ہی بہترین ورڈ ہے۔ اس کی معنی ہے، عفاف کے معنی ہے پاک دامنی، یعنی برے معاملات سے رک جانا، یعنی ہم اس کیریکٹر کو فالو نہ کرنا جو برے ہیں اس دنیا اور آخرت دونوں کے لیے، جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں روکے ہیں۔ تب جا کے آپ ایک پاک دامنی دامن کہلا سکتے ہیں۔ اس کے بعد والغنا، والغنا کا لفظ یہاں پہ غنی سے آیا ہے۔ والغنا یہاں پہ غنا کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے اس پر ہمیں اطمینان ہونا، اور جو رزق ہمیں حاصل ہے، جو ہمیں میسر ہے، اس پر ہمیں قناعت کرنا، اس سے ہمیں سکون محسوس کرنا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، میں امید کرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو صحیح سلامت سمجھا پایا ہوں، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا اسی طرح آگے اور بھی سمجھاتے رہوں گا اور بھی دعا بتاتا رہوں گا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور میرے دوستوں اور بھائیوں، اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل IL 100% کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، فالو کریں اور شیئر کریں، اور اسی طرح سے ہمیں بار بار آپ لوگوں کو دعا سکھانے کی اور مجھے بھی سیکھنے کی موقع دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔